बहुत शुक्रिया ज़ेब नादिया। اس میں تھوڑی سی کچھ چیزیں عرض کرتا چاہوں یہاں پہ نادیہ کہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ سپر فلو ہے کیا. جی سو سپر فلو بیسکلی عام طور سے ہم اس کو انفلوئنزا وائرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہر سال آتا ہے. سپر فلو اس لیے کیونکہ وائرس میں یہ تھوڑی سی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر سکے، جسے ہم میوٹیشن کہتے ہیں. اس سال یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ اس وائرس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ میوٹیٹ کر رہا ہے، ان کے چینج ہوا ہے، جس وجہ سے ایک تو زیادہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ زیادہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے لوگوں کو زیادہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو علامات سامنے آئی ہیں. اور ورنہ جو ویکسینیشنز یعنی کہ جو اس سے بچاؤ کا طریقہ ہے وہ ابھی بھی افیکٹو ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ افیکٹو نہیں ہے. اور یہ ضرور میں بتاتا چاہوں کہ کووڈ کے مقابلے میں، جیسے کہ کووڈ انفیکشن پہلے آئی تھی، یہ ڈفرینٹ ہے. اس کا علاج بھی موجود ہے اور ویکسینیشن بھی موجود ہے. یہ ضرور اس کے اندر ایک اہم بات ہے کہ ویکسینیشن کے باوجود کیسز بھی سامنے آئیں گے، لیکن بہرحال ویکسینیشن پروٹیکشن بالکل اس کی دیتی ہے. یہ کون سی ویکسینیشن ہے؟ کیونکہ یہاں تو ڈاکٹرز کہ ہمیں ویکسین کا نہیں بتا رہے تھے، کہتے نارمل آپ میڈیسنز لیں گے، پین کلرز وغیرہ. نادی یہی میں کہوں گا کہ ویکسینیشن جو فلو کی ویکسینیشن ہوتی ہے فلو شاٹس. پاکستان میں خاص طور، ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی، ہے WHO جو ہے وہ پاکستان کو پرووائڈ کرتی ہے، اور وہی فلو ویکسینیشن جو ہے وہ پاکستان میں بھی دستیاب ہے، اور وہ بالکل لگانی چاہیے. کیونکہ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی بیماری کو یا کنڈیشن کو ڈیل کرنے کے. ایک تو ہے کہ اس سے بچاؤ کیا جائے. تو جب ہم ویکسینیشن کراتے ہیں تو نیچرلی ہمارے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ ہم کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ اگر ہمیں فلو انفیکشن ہو، آیا تو انفیکشن سے بچاؤ ہو، اور اگر انفیکشن ہو بھی جائے تو جسم اس کو ڈیل کرنے کے لیے یا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہو. اور دس از ایگزیکٹلی جو فلو ویکسینیشن کرتی ہے، اور بالکل پاکستان میں اویلیبل ہے. اور آئی تھنک ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ کون کون لگوائے اس ویکسینیشن کو. جی جی یہ بھی ہم نے میں کل خاص سوال اٹھایا جی تھا نا. جی بتائیے، آپ بھی بتائیے. جی 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 تو خاص طور سے کچھ حضرات جو ہیں جن کو یا کچھ لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے، جیسے کہ عام طور پہ جن افراد کی تھوڑی عمر زیادہ ہو، جیسے کہ 65 سال سے عمر کے زیادہ افراد. پھر اس کے علاوہ وہ افراد جن کو کچھ خاص میڈیکل کنڈیشنز ہوں، جیسے کہ جو لوگ خدا خاصہ کینسر کی ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں، جیسے کیمو تھراپی سے. پھر وہ لوگ جن کو لانگ ٹرم کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ دمے کی شکایت ہے، ایسما، جن کو پھیپھڑوں کی کوئی لانگ ٹرم شکایت ہے، جیسے کہ عام طور سے COPD جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی لوگ جن کو کڈنی کی شکایت ہو، جیسے کہ ڈائلیسس پہ جو حضرات یا لوگ ہوتے ہیں، وہ نہ لگائیں. نہیں وہ بالکل لگوائیں. وہ کیونکہ لگوائیں. اچھا. جی بالکل ان سب پیشنٹس کی یا جو لوگ ان کنڈیشنز کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے. تو واٹ اباؤٹ دی جس وجہ سے ریسٹ جو اور پریونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ لگائیں؟ بالکل لگوائیں. میں کہوں گا خاص طور سے دیکھیں کوئی جی بالکل، اس لیے کیونکہ جو بھی کنڈیشن پھیل رہی ہے، خاص طور سے اگر فلو پھیل رہا ہو تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ عام طور سے بہت زیادہ لوگوں کو پھیل رہا ہے. تو اگر ویکسینیشن لگوائیں گے تو جو لگوائے گا اس کا جسم کا مدافعتی نظام اس بات میں ان کو لیکن تیار ڈاکٹر کرے عمران، گا. جب ہم بات کرتے ہیں نا کچھ ڈاکٹر سے، وہ سمپلی کہتے ہیں نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، وائرس کے لیے تو کوئی ویکسینیشن کام نہیں آئے گی، اس کے لیے پتہ نہیں. پھر اٹس سو ہارڈ کہ سب ایک اس پہ کامن گراؤنڈ پہ کیوں نہیں ہے کہ لگانی ہے، فلو شاٹ لگائیں. کیوں نہیں سب اگری کرتے ڈاکٹرز؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ کا کنسرن بالکل درست ہے. دیکھیں اس میں ایک بڑا بنیادی سے ایک فرق ہے. میں کہوں گا کہ پاکستان میں شاید اس فیلڈ میں تھوڑا سا زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ باہر جس طرح ہم ڈیولپ ورلڈ یا ویسٹ کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ہیلتھ کیئر سسٹم کو ایک خاص سٹینڈرڈز کے تھرو لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ ایک بڑا روبسٹ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. پھر ہم جو وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں میڈیسن کی، ہم اسے کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ پریکٹس، یعنی کہ ڈاکٹر یا کلینیشنز اپنا پرسنل ذاتی رائے جو ہوتی ہے اس کو خالی استعمال نہیں کرتا، بلکہ
جو ایویڈنس آ رہا ہوتا ہے, جو انفارمیشن ریسرچ اور سائنس کے تھرو آ رہی ہوتی ہے, اس پہ بیسڈ ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو پاکستان میں تھوڑا سا اس کا شاید فقدان ہے. مجھے عمران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم یو کے کی اگر بات کریں تو دیکھیں کیا کیپیسٹی بھی ہے, کیونکہ پرابلم تو یہ نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویکسین بھی ہے, سب چیز ہے, لیکن اگر لائنز میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور موقع ہی نہیں آ رہا ویکسین کا, وہاں ٹریٹمنٹ کا موقع نہیں آ رہا, تو یہ تو پھر پھیلنے کا خدشہ ہے نا. اور ٹریولنگ کتنی ہوتی ہے یو کے میں, دیکھیں آپ ٹورسٹ کی, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وہاں سے واپس جاتے ہیں, تو یہ دنیا میں پھیلنے کا خدشہ ہے نا اس طرح. بالکل بالکل. دیکھیں یہ ٹرینڈ زیب اگر دیکھیں تو یہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید گلوبل ایک طرح سے ٹرینڈ آیا ہے کہ فلو وائرس تھوڑا سا زیادہ اس سال کا ریزسٹنٹ ہے. تو اس میں دو چیزیں, ایک تو بہت میں اہم کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک برطانیہ کا اپنا تعلق ہے تو یہاں پہ ایمپل یعنی کہ بہت وافر مقدار میں ویکسینیشن اویلیبل ہے, اور یہ پیشنٹس کو ٹائم ٹو ٹائم ان کے اپنے ڈاکٹرز بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور میڈیا بھی ان تک یہ میسج پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ فلو ویکسینیشن بالکل لگوائیں. تو جہاں تک ہسپتالوں کی کیپیسٹی کا تعلق ہے تو خدا خواستہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ ہسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, ابھی بھی ایمپل کیپیسٹی ہے, کیونکہ ہم کو اس سلسلے میں کووڈ کے ٹائم سے کافی ایکسپیرینسز بھی ہیں, اور ایک طرح سے وہ میموری موجود ہے جس کے ذریعے ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پر تو الگ پکچر بتاتے ہیں نا, اکثر جو ہمارے لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں خبریں کچھ ذرا ادروائز بھی بولتی ہیں. اچھا ڈاکٹر عمران ایک اور چیز بتائیں, جیسے میری فرینڈ بیمار, میں نے اس کو کہا کہ فلو شاٹ لگواؤ, کہتی اب تو مجھے ہو گیا ہے, میں بیمار ہو گئی ہوں, پہلے لگوا لیتی, اب کیوں لگواؤں. تو جن کو ہو گیا ہے یہ سپر فلو تو وہ اس کے بعد لگوا سکتے ہیں فلو شاٹ یا نہیں؟ جی بالکل, اگر ریکور کر گئے تو ریکور کرنے کے بعد بالکل فلو شاٹ لگوائیں. کیوں دیکھیں ایک جب آپ کو کوئی انفیکشن ہوتی ہے, ایک خاص حد تک آپ کا مدافعتی نظام اس انفیکشن کے بعد اس کے لیے تیار ہوتا ہے. فلو ویکسینیشن جو ہوتی ہے ایک مستند طریقہ ہے جس کے تھرو جسم کو فلو انفیکشن سے فائٹ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ان کو انفیکشن ہوئی بھی ہے, اگر سیٹل ہو گئی ہیں, بہتر محسوس کر رہی ہیں, تو اس کے بعد فلو ویکسینیشن بالکل. اور اس کا کوئی ہے کہ خاص میک کا ہو فلو شاٹ, ہم اس کو چیک کریں کہ ہمیں کہاں کس کمپنی کا لگا رہے ہیں, کیا اس میں دیکھیں کہ یہ اوتھینٹک یا سب ٹھیک ہے؟ یہاں پہ برطانیہ میں, کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا نادیہ, کیونکہ یہاں کے لیے بتائیں نا, ہمارے پاکستان کے لیے. جی پاکستان میں نادیہ WHO کیونکہ فلو ویکسینیشن پرووائڈ کرتی ہے, تو وہ بالکل اوتھینٹک ہوتا ہے اور ریلائبل ہوتی ہے. بس امپورٹنٹ بات یہ کہ obviously تھوڑا سا پاکستان کے لحاظ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس جگہ سے اویلیبل ہے, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے پاکستان سے میں تعلق رکھتا ہوں, تو تھوڑا سا یہ اس بات کا انشور کر لیا جائے کہ وہ ایسی جگہ سے آپ لے رہے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کیا فری آف کاسٹ یہ پرووائڈ کرتی ہے WHO, یا یہ ہمیں پیسے دے کے لگوانی پڑے گی؟ جی WHO تو یہ پاکستان کو ایک فری آف کاسٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. اب یہ لوکل ہیلتھ کیئر ہماری جو پاکستان کی اتھارٹیز ہیں ان کا پھر یہ پروگریٹو ہوتا ہے کہ وائل چیک کر لینا, لگواتے ہوئے چیک کر لیں کہ یہ بند ہے, سیلڈ ہے, اس کا نام کیا ہے, ایکسپائری کیا ہے, یہ ضرور چیک کریں, پتہ نہیں ہوتا. بالکل بالکل, میں بالکل بڑی اچھی بات ہے. اچھا بچے لگوا لیں, بچے جو ہیں ان کا کوئی کس ایج سے یو کے میں کیا ہے؟ تو بالکل میں تو اس میں یہی عرض کرنا چاہتا کہ نادیہ بچوں کے اندر خاص طور سے 2 سے 3 سال کے بچے یا اسکول گوئنگ بچے, ان دونوں میں بہت اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا انٹریکشن زیادہ ہے, کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو اس طریقے سے ہی فلو پھیلتا ہے, تو ان کے اندر لگوانا بہت اہم ہے. چھوٹے بچوں کی عام طور سے تھوڑی سی ویکسینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, نیزل ویکسین ہوتی ہے انجیکشن کے بجائے. تو بالکل جی بالکل تھوڑے سے ڈراپرز بھیج دیں یار, بوتلیں تھوڑی یہاں بھیج دیں. ڈاکٹر عمران آپ اتنا اچھا ماشاءاللہ پیارا بولتے ہیں نا, آپ مطلب آپ کو تو ویسے ہی مل کے آتی طبیعت ٹھیک ہو جائے. آپ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایوری تھنگ از پرفیکٹلی فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, there is no need to worry about. بہت شکریہ, بہت شکریہ.